ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ یاخود پورہ املی بند میں محمود جانی کی جانب سے عظیم الشان دعوت افطار، رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور مجلس قائدین کی شرکت۔ مسجد جہانگیر ندیم کالونی میں محمد غوث صاحب کی میزبانی میں عظیم الشان دعوت افطار، عوام اور معززین کی بھرپور شرکت۔ کانگریس حکومت 1.5 لاکھ کروڑ روپے خرچ پر وائٹ پیپر جاری کرے، رکن قانون ساز کونسل کویتا۔ دن دہاڑے جویلری شاپ پر ڈاکوؤں کا حملہ، 25 کروڑ روپے کے زیورات لوٹ کر ڈاکو ہوئے فرار۔ بہار کے بھوجپور ضلع میں گوپالی چوک پر واقع تنش جویلری شو روم میں مسلح ڈاکوؤں نے 25 کروڑ روپے مالیت کے زیورات لوٹ کر 25 منٹ میں فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے پہلے سیکورٹی گارڈ کو مارا، اس کا ہتھیار چھینا اور پھر بیگ میں زیورات بھر لیے۔ ڈکیتی میں سونے، چاندی اور ہیروں کے زیورات شامل تھے۔ ڈکیتی کے دوران ایک سیلز مین کو بھی زخمی کیا گیا۔ سیکورٹی گارڈ منوج کمار نے بتایا کہ شو روم صبح 10 بجے کھلا تھا۔ 6 ڈاکو ایک کار میں آئے اور باری باری اندر داخل ہوئے۔ آخری ڈاکو نے گارڈ کے سر پر پستول تان لی، اس کا ہتھیار چھینا اور تشدد کیا۔ پھر سب ڈاکوؤں نے بیگ میں زیورات بھرنا شروع کر دیے۔ جویلری کے ملازمین نے پولیس پر تاخیر سے پہنچنے کا الزام عائد کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے CCTV فوٹیج کی مدد سے تحقیقات کر رہی ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یاخود پورے کے املی بند جامع مسجد کے قریب ایک شاندار دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقے کی معزز شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ روح پرور اجتماع معروف سماجی شخصیت محمود جانی کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، جنہوں نے اس افطار کے ذریعے علاقائی بھائی چارے اور یکجہتی کو فروغ دینے کا عملی ثبوت دیا۔ دعوت افطار کی تقریب میں یاخود پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر محمود قادری اور واسع الدین نے بھی اپنی موجودگی سے تقریب کو رونق بخشی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے عوام سے ملاقات کی اور اس طرح کے اجتماعات کو بھائی چارے، محبت اور اتحاد کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے رمضان کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ مہینہ ایثار، قربانی اور یکجہتی کا درس دیتا ہے اور ایسے اجتماعات معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ علاقے کی عوام کی بڑی تعداد نے اس افطار میں شرکت کی اور منتظمین محمود جانی کی جانب سے کیے گئے بہترین انتظامات کو سراہا۔ مجموعی طور پر یہ تقریب اتحاد و یگانگت اور رمضان المبارک کی روحانی برکتوں سے بھرپور ایک یادگار اجتماع ثابت ہوئی۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے۔ چینل پر مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل پر یوں ہی بنے رہے۔ رمضان المبارک کے مقدس ساعتوں میں ٹولی چوکی کے ندیم کالونی میں واقع مسجد جہانگیر میں ایک شاندار دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ یہ روح پرور اجتماع محمد غوث MGP گروپ کی میزبانی میں منعقد کیا گیا، جس میں عوام اور معزز شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس خصوصی دعوت میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ان کے ساتھ مجلس کے کارپوریٹرز اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی تقریب میں شرکت کی اور روزداروں کے ساتھ دعوت افطار کیا۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے اس موقع پر عوام سے ملاقات کی اور رمضان المبارک کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ مہینہ صبر، تقویٰ، ایثار اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے محمد غوث اور MGP گروپ کی جانب سے کیے گئے شاندار انتظامات کو سراہا اور اس طرح کے اجتماعات کو اتحاد و یگانگت کے فروغ میں اہم قرار دیا۔ علاقے کی عوام نے بڑی تعداد میں اس دعوت افطار میں شرکت کی اور اسے ایک یادگار اور روحانی اجتماع قرار دیا، جہاں محبت، خیر سگالی اور بھائی چارے کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ کانگریس حکومت 1.5 لاکھ کروڑ روپے خرچ پر وائٹ پیپر جاری کرے، رکن قانون ساز کونسل کویتا۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کویتا نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر شدید تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ کانگریس حکومت گزشتہ 15 ماہ کے دوران حاصل کردہ 1.5 لاکھ کروڑ روپے کے خرچ کے صرفے کی تفصیلات پر مبنی وائٹ پیپر جاری کرے۔ انہوں نے ریونت ریڈی پر عوام کو گمراہ کرنے اور تلنگانہ کی مالی حالت کو ابتر ظاہر کرتے ہوئے ریاست کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی تلنگانہ کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ تلنگانہ بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔
کویتا نے کہا کہ ریونت ریڈی کا تلنگانہ تحریک میں کوئی کردار نہیں تھا، وہ ریاست کو ترقی کی سمت گامزن کرنے کے بجائے جھوٹے دعوے کر رہی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں دہلی میں غلط بیانی سے کام لیا کہ تلنگانہ شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ اس طرح ریونت ریڈی ریاست کو بدنام کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی کے دعووں کو رد کرتے ہوئے کویتا نے ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈیٹا کا حوالہ دیا اور کہا کہ تلنگانہ ہر ماہ اوسطاً 18,500 کروڑ روپے ریونیو پیدا کرتا ہے، جس میں سے 6,500 کروڑ روپے تنخواہوں اور دیگر اخراجات کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ حکومت کے پاس اب بھی 12,000 کروڑ روپے باقی رہتے ہیں۔ کویتا نے استفسار کیا کہ جب حکومت کے پاس ماہانہ اتنی خطیر رقم باقی رہتی ہے تو پھر کانگریس حکومت نے 1.5 لاکھ کروڑ روپے کا قرض کیوں حاصل کیا؟ آخر قرض کی رقم کہاں خرچ کی گئی؟ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت ہر ماہ اوسطاً 10,000 کروڑ روپے قرض لے رہی ہے، لیکن اس میں سے صرف 3,000 کروڑ روپے ہی ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی حکومت کو تمام معاملات میں شفافیت اختیار کرنی چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ کانگریس حکومت نے 1.5 لاکھ کروڑ روپے قرض تو لے لیا، لیکن عوام کو یہ نہیں بتایا کہ یہ رقم کہاں خرچ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کو کم از کم مختلف حلیہ بہانوں کے بجائے حکومت کے بقیہ 45 ماہ کے دوران ترقیاتی کاموں پر ایک بلیو پرنٹ تو جاری کرنا چاہیے۔